وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم وهو الذی اور وہی اللہ ہے یرسل جو چلاتا ہے الریاح ہواؤں کو بشراً خوشخبریاں سنانے والی خوشخبریاں دینے والی بین یدی رحمتی ہی اس کی رحمت کی بارش سے پہلے پہلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت جب وہ ہو جاتے ہیں سحاباً بادل ثقالاً بوجھل سقناہ ہم اسے چلاتے ہیں لبلدin ایسے شہر کی طرف میتین جو بے جان ہے بنجر ہے فانزلنا به پس ہم اتارتے ہیں اس سے الماء پانی یعنی بارش فاخرجنا پس ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے من کل الثمرات ہر طرح کے پھل کذالک اسی طرح نخرجو ہم زندہ کریں گے ہم نکالیں گے الموتى مردوں کو لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت پکڑو والبلد الطیب اور وہ شہر جو پاکیزہ ہے یخرج وہ نکالتا ہے نباتہ اپنے سبزے کو اپنی نباتات کو بإذن ربہ اپنے رب کے حکم سے والذی خبث اور جو خراب ہے لا یخرج وہ نہیں نکالتا الا نکدا مگر نکمی چیز بیکار چیز ردی چیز کذالک اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں الآیات آیتوں کو لقوم ان لوگوں کے لیے یشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا۔ جب اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، ساتھ ہی یہ بیان ہوا کہ ہمیشہ اے محتاجو تم اپنے پروردگار سے مانگتے رہو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، اور اس کو تم پکارو، اس سے دعا کرو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ یقیناً جو نیکی کرنے والے ہیں، محسن ہیں، اللہ تعالیٰ جل شان ان کی فریادوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، دنیا آخرت میں ان کی مدد فرمائیں گے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شان نے مزید اپنی قدرت اور اپنی قوت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارا الہ اور معبود جس کے ہاں تم محتاج ہو اور جو تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے، یرسلو جو چلاتا ہے، الریاح ہواؤں کو، ریاح جمع ریح کی، ریح کا معنی ہوا، بشراً یہ ہوائیں خوشخبری دینے والیاں، بین یدی رحمتی ہی اس کی رحمت سے پہلے جب بارش کی بڑی ضرورت ہو اور لوگ منتظر ہوں کاش کہ بارش آئے، تو ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے وہاں کے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عنقریب اللہ کی بارش اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا ان ہواؤں کا چلانے والا میں ہوں، یہ خود نہیں چل رہی، اگرچہ آگے کرندے موجود ہیں، بادلوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، فضاؤں کے فرشتے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کی ایک
لمحے کے لیے بھی آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو ہمیں بارشوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، آندھی چل جائے، ہوا چل جائے تو ہمیں ہوا کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ لا تسبوا الدہر، حضور نے فرمایا زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا برا ہو، انا اقلب الدہر، میں زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، زمانہ تو میرے حکم کا وہ محتاج ہے، ہوائیں میری حکم کی محتاج ہیں، میں چاہتا ہوں تو ان کو تیز کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو طوفان بنا دیتا ہوں، آندھی بنا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو رحمت بنا دیتا ہوں۔ ہاں حضور نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما ارسل، یا اللہ میں اس ہوا کی بہتری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس چیز کی بہتری کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے چلائی گئی ہیں، بھیجی گئی۔ اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما ارسل، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس آندھی، اس ہوا کی شر سے، برائی سے، اور اس کی شر سے جس کے لیے یہ چلائی گئی ہیں، وہ آفت و عذاب و تیری ناراضگی۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی آندھی چلتی، ہوا تیز ہو جاتی تو حضور کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ مسجد تشریف لے جاتے، اور جب تک وہ آندھی ختم نہ ہو جاتی حضور نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت۔ کیوں بعض مواقع پہ فرمایا کہ قوم عاد پہ جو عذاب آ گیا، 3 سال تک پانی کا ایک قطرہ آسمان سے نہ آیا، پھر جو بادل آئے تو سیاہ، کالے سیاہ بادل، تو بڑے خوش ہو گئے، وہ اتنے عرصے کے بعد بادل بنے، اور یہ تو ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، سورہ احقاف میں اس کا بیان ہے کہ جی یہ بارش، یہ بادل ہیں اور زبردست بارش برسانے والے بادل ہیں، یہ ہمارے اوپر بارش برسائیں گے، ہمارے اوپر خوشحالی آئے گی، ہماری ساری تنگی دور ہو جائے گی۔ لیکن کیا تھا کہ اس میں ہوا تھی، اس میں آگ تھی، اور جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب کوئی مشکل، اذا فزعہ امر فرغ الی الصلاۃ، اذا حسبہ امر، کوئی مشکل امر پیش آتا تو حضور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، میرے پیٹ میں درد تھا، حضور گزرے، مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی حضور نماز پڑھو۔ اب بیمار سے کہا جا رہا ہے اٹھو نماز پڑھو، ہے وہ تکلیف میں، ہو سکتا ہے تو اٹھ کے نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے اندر شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کرو، صدقہ کرو، پھر اسبابی لحاظ سے تم سبب سمجھتے ہوئے دوائی استعمال کرو، پرہیز کرو، تو اللہ تمہیں شفا دیں گے۔ بہرحال وہ ہے جو ہواؤں کا چلانے والا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت، جب وہ ہو جاتی ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں سحاباً بادل، ثقالاً بوجھل، وزنی، ہزاروں ٹن وزنی، وہ دھواں تھا، دیکھیے جی اس پہلے پانی سے اللہ نے دھواں آبی بخارات بنا دی، دھواں اللہ کے حکم سے وہ بادل بن گئے، پھر وہ چلے 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 کہاں سے کہاں، اس سے بارش بھی برس رہی ہے، اولے بھی برس رہے ہیں، برف بھی برس رہی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ ہو گئے بادل ثقالاً بوجھل وزنی، سقنا ہو، ہم نے ان کو چلایا، خود بخود نہیں چلتے، لبلد میت، اس شہر کے لیے جو بنجر ہے اور جو مردہ ہے، فانزلنا، پس ہم نے اتارا بھی اس سے الماء، پانی کو۔ یہ خود بخود نہیں آتے، کئی دنوں تک بادل بنے رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے بس ابھی بارش ہونے والی ہے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے امر سے، میرے حکم سے ہم اتارتے ہیں اس سے الماء، پانی، فاخرجنا، پس ہم نکالتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنی ذات عالی کا یقین لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھائے، بار بار ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تمہیں نظر آتا ہے ان چیزوں سے ہو رہا ہے، حقیقتاً ان چیزوں سے نہیں ہو رہا، ہمارے امر سے ہو رہا ہے، ہمارے حکم سے ہو رہا ہے۔ فاخرجنا، پس ہم نکالتے ہیں بھی، اس کے ذریعے سے، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ یہ تو اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ یہ جو بیان کیا اللہ کی عظمت و شانوں کو، اس سے ایک دلیل پکڑی جا رہی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اے لوگو یقین کر لو، اسی طرح نخرجو، ہم نکالیں گے، ہم پیدا کریں گے، ہم زندہ کریں گے، الموتى، مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اس سے تم سبق سیکھو۔ فرق یہ ہے
کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں جس کا بیان ابھی گزرا ہے. بادل بن رہے ہیں، بادل چل رہے ہیں، وہ تہ پتہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے بارش آتی ہے، پانی آتا ہے زمین پہ، اور پھر جو بیج ہے مردہ بیج، اس مردہ بیج سے، اس مردہ زمین سے ساری طرح کی ہریالیاں، چھوٹے بڑے اور ہر طرح کا نباتات سبزہ نکل رہے. اب اس سے اناج بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، میوے بھی ہیں، طرح طرح کی چیزیں. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ نے بیان کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے. یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں کوئی یہ کہہ دے ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس کا کیا کہیں گے؟ جی یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا بیچارے کا. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، ابھی سردیوں کا موسم ہے، سدا بہار درختوں کو چھوڑ کر بعض درختوں پہ ایک پتا بھی موجود نہیں. لیکن ان قریب ہم نے دیکھا بہت دفعہ، اور اگر زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. انہی درختوں پر دوبارہ پتے آ جائیں گے، دوبارہ پھول آ جائیں گے، دوبارہ پھل آ جائیں گے، اناج آ جائے، سب کچھ ہے. اس پہ میرا آپ کا یقین ہے، یہ مشاہدے کا یقین ہے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا. ایک وہ چیز ہے یؤمنون بالغیب، جو ابھی تک ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا نہیں، مشاہدہ کا نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوگا. وہ اللہ نے یوں بتایا کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جس طرح زمین سے یہ چیزیں نکلی، زمین کھودو اندر سے نہیں ملے گا تمہیں ٹماٹر، آلو نہیں ملے گا، سبزی نہیں ملے گی، یہ پھل، یہ ذائقے، یہ رنگ، یہ خوشبوئیں، یہ فروٹ، یہ طرح طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی. آپ کوشش کر لیں، آپ بار بار کوشش کریں، ٹرائی کریں، نہیں ملے گی. لیکن وقت آنے پہ اللہ ان کو نکالتا ہے. بار بار اللہ فرماتا نخرجو فاخرجنا، یہ جتنی باتیں انزلنا. اسی طرح اے انسان تجھے نظر نہیں آ رہا کہ زمین کے اندر بعض اوقات تو قبرستان چلا جا تو تجھے ہڈیاں نہیں ملیں گی، گوشت نہیں ملے گا، کان نہیں ملیں گے، آنکھیں نہیں ملیں گی، دماغ نہیں ملے گا، بال نہیں ملیں گے، جسم کے اعضاء نہیں ملیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا، وہ سچے اللہ نے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تمہیں یقین ہونا چاہیے. بنیادی باتوں میں سے یہ بنیادی بات ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. جس طرح اللہ نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی طرح اللہ اس میں لوٹائے گا اور اسی سے اللہ تمہیں دوبارہ نکالے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اسی سے تم کو نکالیں گے. یہ میرا آپ کا یقین ہے. بس فرق اتنا ہے، کافر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ہیہاتا لما توعد. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ناممکن بات آپ کر رہے ہیں. کھودو زمین، دیکھو ہے اندر کچھ. وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے جی. تو کہتا ہے ناممکن ہے، ناممکن. تو اس کا جواب یہ عقلی دلیل ہے جو میرے آپ کے پاس ہونی چاہیے. اپنی اولادوں کو سمجھانا، اپنے متعلقین کو سمجھانا، جس اللہ نے یہ کیا وہ اللہ قیامت والے دن اے بچوں ہمیں دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل. یہ بڑی دلیل ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ پہلی سیڑھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے کہ وہ دن، قیامت کا دن ویسے نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، اس دن حساب کتاب ہوگا. جب مانے گا کہ اٹھوں گا تو پھر اگلی باتیں تو بات کی آئیں گی نا. پہلا یقین یہ ہے. قام یقوم و قیامہ کا مطلب یہ، یوم کا مطلب دن، قیامت کا مطلب جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جس دن مردوں کو کھڑا کیا جائے گا. دوسری عقلی بڑی دلیل اللہ نے دی ہے، جس اللہ نے اتنے بڑے وسیع اور عریض آسمان، جس اللہ نے اتنی وسیع اور عریض زمین بنائی ہے اور یہ سارے نظام چلائے ہیں. وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ. اے میرے بندو تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارا پروردگار طاقتور اللہ یہ سب بنا کے تھکا نہیں ہے، اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. وہ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ تم جیسی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل اللہ نے دی ہے، جس اللہ نے نطفے سے، پانی کے قطرہ سے سارے جانداروں کو بنایا اور تمہارا مشاہدہ ہے. نطفہ کیا ہے؟ اس میں نہ ہمیں ہڈی نظر آئے، نہ اس میں گوشت نظر آئے، نہ اس میں کھال نظر آئے، نہ بال نظر آئے، نہ اندر کے نظام، نہ باہر کے نظام، نہ رنگ نظر آئے، نہ اور کچھ نظر آئے، نہ اخلاق نظر آئے، کچھ بھی نظر نہ آئے. لیکن وہ پانی کا قطرہ تمہارا کیا کام ہے؟ بس تم ٹپکا دیتے ہو. کون بناتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون. جو تم ٹپکاتے ہو عورتوں کے رحموں میں
پانی کا قطرہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، غور کرو نا، اس سے کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ بس تم تو مطمئن ہو گے، بس حمل رک چکا ہے جی، 1 مہینہ ہو چکا، 2 مہینے، 4 6 مہینے ہو چکے، بڑی امید لگائے بیٹھے ہو، بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا میں بناتا ہوں۔ جس اللہ نے اس پانی کے قطرے سے انسان کو وجود عطا فرمایا، اسی طرح اللہ ان ذرات سے جو زمین کے اندر جہاں بکھر گئے اس کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ 3 بڑی بڑی ہمارے پاس عقلی دلیلیں، جو نہ ماننے والا ہو اس کو یہ 3 بڑی بڑی عقلیں دے۔ پھر اچھا ویسا ایسا واقعہ ہوا ہے جی کبھی جی کہ جو آدمی مر چکا ہو اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے، سورۃ البقرہ ہم نے پڑھی ہے، ایک آدمی مر گیا، قتل ہو چکا، ساری بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ہے، مر چکا ہے، بالکل مر چکا ہے، کوئی زندہ نہیں۔ بقرہ کا معنی گائے، اللہ نے فرمایا ایک گائے کو ذبح کرو، فقل نضربوہ ببعضھا کذلک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ۔ انہوں نے گائے لائی، اس کو ذبح کیا، اس کی زبان یا اس کا دل یا اس کا دم اس مردہ پہ مارا، قرآنی واقعہ، اس کا لگنا تھا تو وہ زندہ ہو گیا، بالکل پہلے جیسا جس طرح وہ حیات تھا اپنی زندگی میں، بول چال، دیکھنا سننا، کلام کرنا، سب لوگوں کے سامنے اس نے کلام کیا، اپنے قاتل کا بتایا، حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سامنے ان کی زندگانی میں، فلاں آدمی نے مجھے ان وجوہات پہ میرے بھتیجوں نے قتل کیا۔ جس اللہ نے فرمایا کذالک تخرجون، جس اللہ نے اس گائے کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو زندہ کیا، اس طرح اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ 309 سال تک اصحاب الکہف جو اللہ کے ولی تھے، ان کے کتے سمیت اللہ نے ان کو سلائے رکھا، 7 وہ اور 8واں ان کا کتا، پوری 3 صدیاں اور 9 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے 309 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال تک، یہ قرآنی واقعات بتا رہا ہوں، 100 سال تک اللہ نے بغیر کھلائے پلائے ان کو سلائے رکھا، موت دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے بھی یہ بھی دلیل بنائی ہے، جس اللہ نے 100 سال کے بعد میں نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، اسی طرح میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ دلیل بنائی ہے کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اب جو زمین پہ پانی آتا ہے، دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ شہر ہے، جو باغ ہے، جہاں بو نہیں، گندگی نہیں، ناپاکیاں نہیں ہیں، وہ شہر جو ہے پاکیزہ ہے، یخرج، وہ نکالتا ہے نباتہ، اپنے نباتات، اپنا سبزہ، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ وہاں پھول نکلتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، ہریالیاں نکلتی ہیں، میوے نکلتے ہیں، اس کا دیکھنا بھی بھلا معلوم ہوتا ہے، اس کے پاس جانا سونگنا بھی بھلا محسوس ہوتا ہے، انسان اس کے قریب جانے کو پسند کرتا ہے۔ والذی خبث، اور وہ جگہ، وہ زمین جو خبث، ناپاک ہے اور گندی ہے، خراب ہے، جس طرح ڈھیر وغیرہ کچرے کے، لا یخرج، آسمان سے جو پانی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں نکالتا ڈھیر اور گندی جگہ، الا نکدہ، مگر نکمی چیز کو، خراب چیز کو، بیکار ردی چیز کو، بو، وہاں سے بو نکلتی ہے، ناپاکیاں نکلتی۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھر پھر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے جو وحی کا سلسلہ آیا ہے، 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جو مان جائیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، وہ کامیاب ہیں، یہ طیب ہے، ان کی زندگی بھی پاکیزہ، موت آخرت پاکیزہ۔ اور آسمان سے اللہ کے کلام آیا، کچھ لوگ خراب ہیں، ان کی طبیعت ہی خراب ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب وہ سنیں گے، اصلاح کے بجائے ان میں فساد پیدا ہوگا، ان کی درستگی کے بجائے ان میں بگاڑ پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، وہ طرح طرح کے فتنے اٹھائیں گے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پھر پھر کس لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ شکر والے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔